حضرت عثمان بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کے صحابہ کرام آپ کی وفات پر غمزدہ ہو گئے، حتیٰ کہ قریب تھا ان میں سے بعض وسوسہ کا شکار ہو جاتے۔ عثمان بیان کرتے ہیں، اور میں بھی انہی میں سے تھا۔ بس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس اثنا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے سلام کیا، لیکن شدت غم کی وجہ سے مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بس عمر نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، پھر وہ دونوں آئے، حتیٰ کہ ان دونوں نے ایک ساتھ مجھے سلام کیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے کس وجہ سے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ میں نے کہا، میں نے تو ایسے نہیں کیا۔ تو عمر نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم آپ نے ایسے کیا ہے۔ عثمان کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے آپ کے گزرنے کا پتہ ہے نہ سلام کرنے کا۔ ابو بکر نے فرمایا، عثمان نے سچ فرمایا، کسی اہم کام نے آپ کو اس سے غافل رکھا ہوگا۔ تو میں نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ انہوں نے پوچھا، وہ کون سا اہم کام ہے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اس معاملے کی نجات کے بارے میں دریافت کر لی تھی۔ ابو بکر نے فرمایا، میں نے اس کے متعلق آپ سے پوچھ لیا تھا۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں کہا، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ ہی اس کی زیادہ حقدار تھے۔ ابو بکر نے فرمایا، میں نے کہا، اللہ کی رسول اس معاملے کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ جو میں نے اپنی چچا پر پیش کیا لیکن اس نے انکار کر دیا، قبول کر لیا تو وہی اس کے لیے نجات ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ روئے زمین کے ہر شہر و بستی کے ہر گھر میں کلمہ اسلام داخل فرما دے گا، خواہ اسے کوئی عزت کے ساتھ قبول کر لے یا ذلت کے ساتھ زندہ رہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ عزت عطا فرمائے گا تو وہ ان کو اس کا اہل یعنی محافظ بنا دے گا، یا ان کو ذلیل کر دے گا تو وہ اس کی اطاعت اختیار کر لیں گے۔ میں نے کہا، گویا دین پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا۔ حضرت واہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہیں کہا گیا، کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جنت کی چابی نہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم دندان والی چابی لاؤ گے تو آپ کے لیے اسے کھول دیا جائے گا، ورنہ نہیں کھولا جائے گا۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو سنوار لے تو اس کا ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر لکھا جائے گا، جبکہ اس کی ہر برائی اتنی ہی لکھی جائے گی حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں خوشی دے اور تمہاری برائی تمہیں غمگین کر دے تو تم مومن ہو۔ اس شخص نے پوچھا، گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دو۔ حضرت عمرو بن ابسہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس دین پر آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزاد اور غلام۔ میں نے عرض کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی اور پاکیزہ گفتگو اور اچھا کھانا کھلانا۔ میں نے عرض کیا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر اور استقامت۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، کون سی نماز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبے قیام والی۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، کون سی ہجرت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے رب کی ناپسند چیزوں سے کنارہ کش ہو جا۔ انہوں نے کہا، میں نے پوچھا، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں اور اسے شہید کر دیا جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، کون سا وقت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا نصف آخر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
جو شخص اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، 5 نمازیں پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو تو اسے بخش دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں انہیں بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی بہترین خصلت کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے بغض رکھو اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے بعد کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے اس چیز کو ناپسند کرو جسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اس نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اس اندیشے کے پیش نظر اپنے بچے کو قتل کر دے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اس نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اللہ نے اس مسئلہ کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو نہیں پکارتے، اور جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہیں۔